السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 109 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں مجرمین سے متعلق بات کی جا رہی ہے اور جو مجرمین کی طرف سے جھگڑتے ہیں، ان کی وکالت میں بحث و تکرار کرتے ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ آیت آج کے اس دور کے لیے یوں کہہ لیں، اگر اس کو سمجھا جائے، اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح سے ہم ایک پولرائزڈ قوم بن چکے ہیں، مختلف دھڑوں میں بٹ چکے ہیں، ہر دھڑا اپنے آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، تو اور پھر اس کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ ہر گروہ، چاہے وہ سیاسی ہو، مذہبی، اس کے جو پیروکار ہیں وہ دوسروں سے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، خود کو صحیح کہہ رہے ہیں، دوسروں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا، اس دور میں بہت زیادہ ہیں۔ تو قرآن کریم اس سلسلے میں بڑی اہم رہنمائی دے رہا ہے، بڑے قابل غور الفاظ ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 109۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہا انتم ہا اولائی، بڑا خوبصورت انداز ہے بات کرنے کا۔ کہتا ہے کہ ہاں تم ہی وہی لوگ ہو نا۔ اب یہ دیکھ لے، جو بھی قرآن کو یہ پڑھے گا وہ اس کا مخاطب ہے۔ اندازہ لگائیں قرآن کا کیا انداز ہے۔ ہاں تم ہی وہی لوگ ہو نا۔ کون؟ آگے بتا رہا ہے، اور وہ کرتے کیا ہو یہ بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ جادلتم عنہم، کہ تم نے ان مجرمین کی طرف سے جھگڑا کیا؟ تم ہی وہی لوگ ہو نا۔ مجرمین کے حق میں، ان کی وکالت میں تم جھگڑتے ہو، تم ہی وہی لوگ ہو نا۔ کہاں پہ جھگڑتے ہو یہ بھی بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں۔ اب یہ آگے چلیں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس دنیا کی زندگی کیوں کہی۔ کہتا ہے یہ جو دنیا ہے، اس میں تو تم اپنے جو مجرم ساتھی ہیں یا تمہارے دوست ہیں، تمہاری پارٹی کے لوگ ہیں، تمہارے راہبر ہیں، وہ سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، کوئی بھی، کہتا ہے اس دنیا میں تو تم ان کے جرائم کے حق میں لڑ رہے ہو، بحث کر رہے ہو، تکرار کر رہے ہو، ان کے حق میں وکالت کر رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو ان کے حق میں کہ کوئی ان کو برا نہ کہے۔ یہ کچھ اس دنیا میں تم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے کرو، تم ہی ہو نا جو ان مجرمین کی طرف سے جھگڑا کرتے ہو۔ یہ کچھ کہنے کے بعد اب آگے اگلی بات۔ اس دنیا کی بات تو ہو گئی نا، اس دنیا میں تو تم یہ کچھ کر رہے ہو، لیکن اس دنیا کے بعد آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اب قرآن کریم وہاں پہ آ رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ، پھر کون ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑے گا؟ کب؟ کہتا ہے یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ اب سمجھ آئی قرآن نے وہاں پر فی الحیات الدنیا کیوں کہا؟ کیونکہ آگے اس نے یوم القیامتی کہا ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس دنیا میں تمہیں ارادہ اور اختیار ملا ہوا ہے، تم اپنے مجرمین کی کرو وکالت، بحث و تکرار، ان کے حق میں، ان کی وکالت میں، ان کے لیے عدالتوں میں وکیل کھڑے کرو، ان کے لیے پبلک میں تم لڑو جھگڑو کہ کوئی ان کو برا نہ کہہ دے۔
کہتا ہے ٹھیک ہے، اس دنیا میں تم کر سکتے ہو، تمہیں ارادہ اور اختیار جو دیا ہوا ہے، لیکن جب یوم قیامت آئے گی، قیامت کا زمانہ آئے گا، یہ یوم کا مطلب صرف دن نہیں ہوتا، زمانہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا قانون نافذ ہوگا، اس وقت بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ اس دن جب انسانوں کا یہ جو اختیار ہے، اقتدار ہے، جب ختم ہو جائے گا، فیصلہ صرف اللہ کا نافذ ہوگا عدل و انصاف کی روح سے، اس دن اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ ان مجرمین کی وکالت میں، ان کے حق میں، ان کی خاطر اللہ سے کون جھگڑا کرے گا یوم قیامت؟ اگر تم یوم قیامت پر یقین رکھتے ہو تو پھر بتاؤ تو صحیح، یہ جو اس دنیا میں ساری زندگی تم اپنے سیاسی مذہبی رہنماؤں کے لیے، لیڈروں کے لیے لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، ان کی وکالت کرتے رہے، عدالتوں میں ان کی حق میں وکیل کھڑے کرتے رہے تاکہ انہیں کوئی سزا بھی نہ ہو، قانون کی گرفت میں بھی نہ آئیں، تو کہتا ہے دنیا میں تو یہ کچھ تم نے کر لیا، قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت ہوگی تو اس دور میں، اس زمانے میں، قیامت کے زمانہ میں پھر کون ان مجرمین کی طرف سے اللہ سے جھگڑے گا؟ بتاؤ تو صحیح۔ کہتا ہے ہاں تم ہی لوگ ہو نا جو ان کی خاطر لڑ جھگڑ رہے ہو، لڑ مر رہے ہو، بلکہ کہتا ہے کر لو اس دنیا میں جتنی اس دنیا کے اندر تم نے انتشار پھیلانا ہے، تمہارا ہی نقصان ہے نا، کرو، تمہارا ہی نفس کمزور ہو، پیچھے کہی جا رہی ہے نا یہ بات کہ خیانت کرنے والے خود اپنے آپ کو ہی کمزور بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جرائم کی جو تم وکالت کرتے ہو، ان کی خاطر لڑتے ہو، مجرمین کے حق میں، جو تمہارے سیاسی مذہبی لیڈرز ہیں، وہ کتنے ہی مجرم کیوں نہ ہو، جرائم کرنے والا کیوں نہ ہو، ان کی خاطر تم لڑتے مرتے ہو، ٹھیک ہے، اپنی دنیا کو جتنا جہنم بنانا بنا لو، تم ہی وہ لوگ ہو نا، لیکن یوم قیامت تو آئے گا، اس دن جب تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا، تمہارے ان مذہبی سیاسی رہنماؤں کا اقتدار ختم ہو جائے گا، تمہارے بڑے بڑے جاگیردار، لینڈ لارڈ، بڑے بڑے وہ کرسیوں والے، اقتدار والے، بڑے بڑے وہ جو دنیا میں بڑے بڑے جج تھے، جو رشوت، سفارش، ناجائز اختیارات، یہ سب کچھ کرتے ہوئے مجرمین کو چھوڑ دیتے تھے، اور وہ ان کے وکیل جو ان کو چھڑا کے لے جاتے تھے، قانون کی گرفت سے آزاد کرا لیتے تھے، کہتا ہے دنیا میں تو یہ کرتے رہو، تو یہ سمجھ لو کہ پھر آخرت کا جو دور ہوگا جس میں اللہ کی عدالت ہوگی، تو پھر اللہ سے کون جھگڑا کرے گا ان مجرمین کے حق میں؟ اور آیت کے آخر میں کہا جا رہا ہے اَمَّن یَکُونُ عَلَیہم وَکِیلًا، یا کون ان پر ان کی طرف سے وکیل ہوگا؟ کون ہوگا وکیل؟ یہاں پر تو کھڑے کر لیتے ہیں نا وکیل، پھر قانون ایسے بنائے ہوتے ہیں، اس میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں نا، اس میں تو جو مجرم ہے مظلوم کے حق میں تو وہ تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے، مجرم کے حق میں بڑا مواد ہوتا ہے، بڑے راستے ہوتے ہیں جہاں سے وہ بچ سکتے ہیں۔ جب اس طرح کے قانون اور اس کی انٹرپریٹیشن عدالتوں میں ہو کہ مجرم ہوتے ہوئے بھی جج چھوڑ دے، چاہے قانونی حکم کی وجہ سے چھوڑ دے یا بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا وہ دیکھ کر اس کو سمجھتے ہوئے چھوڑ دے، یا کوئی رشوت کی وجہ سے چھوڑ دے، یا سفارش کی وجہ سے چھوڑ دے، یا ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے چھوڑ دے، اور پیچھے رسول سے کہا گیا نا کہ تجھ پر کتاب حق نازل کی گئی ہے، تو صرف اس کی روح سے لوگوں کے فیصلے کر، اور یہاں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ اپنی پسند ناپسند کے ہو رہے ہیں، اپنے یوں کہہ لیں اپنی کرسی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے عہدوں کو برقرار رکھنے کے لیے ہو رہے ہیں، اپنا مال و دولت کمانے کے لیے،
رشوت کے ذریعے سے وہ فیصلے کر رہے ہیں، وہ حکومتی فیصلے ہوں یا عدالتی فیصلے ہوں، ہو رہے ہیں ایسے فیصلے۔ اس لیے، اور یہ چونکہ ریلیجس کنٹریز میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے وہ سب سے، جتنے بھی کنٹریز ہیں سب سے زیادہ وہی جہنم میں، حالت جہنم میں ہیں، حالت جہیم میں بھی ہیں اور حالت جہنم میں بھی ہیں، جل رہے ہیں دن رات، سلگ رہے ہیں، بے یقینی کی آگ، بے سکونی کی آگ، بے انصافی کی آگ، انتشار کی آگ جلا رہی ہے ان کو، اور وہ دن رات بحث مناظرہ، پہلے سیاسی مناظرے ہوتے تھے، اب مذہبی مناظرے ہوتے تھے، اب سیاسی مناظرے ہوتے ہیں، لیکن ذرا وہ آج کل کی نئی ایک ٹیکنیک کے ساتھ، پوری ٹیکنیک کے ساتھ، اس میں جھوٹ سچ کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہ جتنا بھی سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر ہوتا ہی جھوٹ، فریب، دھوکہ، فراڈ۔ سچائی تو ڈھونڈنے سے بھی، اتنی سی بھی سچائی ان کے اندر نہیں ملتی، یہ حالت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ اس کا نتیجہ بھی تو بھگت رہے ہیں، کہہ رہا ہے کہ یا کون ان پر، ان کی طرف سے اللہ، یعنی اللہ کی جو عدالت جب ہوگی تو پھر کون وکیل ہوگا، کون اللہ سے جھگڑے گا؟ کوئی نہیں جھگڑ سکتا۔ پھر تو وہ اپنا نتیجہ ان کو مل کر رہے گا، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اس کا تباہ کن انجام، اس سے تو وہ دوچار ہو کر رہیں گے، اس سے تو وہ نہیں بچ سکیں گے۔ تو اللہ کا قانون مکافات جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کا احاطہ کیے ہوئے، پیچھے آ گیا نا، اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ اگر تم اس دنیا میں بحث و جھگڑا کر کے مجرمین کو ریاستی قانون کی گرفت سے بچا بھی لوگے، لیکن قیامت کے زمانہ میں کون ان کی وکالت میں بحث و جھگڑا کر سکے گا؟ کوئی نہیں، اور آخر کار تمہیں اپنے جرم کا نتیجہ بھگتنا ہی ہوگا۔ بڑی قابل غور آیت ہے، آج کے اس دور میں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔